بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6-7 جولائی کی درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں ہڑبونگ برپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر اس کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خشک جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھی ہوئی تھی اور رسوں کے جال بھی تنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشعلیں جلا کر رکھ دی گئیں تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشعل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش کرنے کے لیے چلایا تھا۔ شہر جاگ اٹھا۔ شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ اور شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے تھے۔ دمک دمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنیقیں دیوار کے کسی ایک مقام پر پھینک رہی تھیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیقوں کے علاوہ دروازوں اور دیوار پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیقیں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ بلند مچانیں ساتھ لائی گئی تھیں۔ ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے جنہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچتے تھے۔ یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھیں مگر صلیبی شہر کے دفاع میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ شہری بھی اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی متحرک مچانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مار کر مسلمان سپاہیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعض مچانیں جو دیوار کے قریب چلی گئی تھیں ان پر صلیبیوں نے جلدی ہوئی مشعلیں پھینکیں اور آتش گیر سیال کی ہنڈیاں پھینک کر انہیں جلا ڈالا۔ اندر قیدی کیمپ میں اب یہ کیفیت تھی کہ ہزارہ قیدی ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ عورتوں نے جولیاں پھیلا رکھی تھیں اور بہتے آنسوؤں سے مردوں کے ساتھ آواز ملا کر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی تھیں۔ پھر کسی نے بلند آواز سے کہا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ فوراً ہی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک آواز بن گئیں جو جنگ کے شور و غل سے زیادہ بلند تھیں اور سارے شہر میں سنائی دے رہی تھیں۔ 2-3 سنتری اندر آ گئے۔ وہ قیدیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 جوشیلے جوان اٹھے اور سنتریوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھاٹک کھلا تھا۔ باقی قیدی باہر کو دوڑے مگر تیروں کی بوچھاڑ نے آگے والوں کو گرا دیا۔ پھر گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ قیدی اندر کو بھاگے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سواروں کی برچیوں سے شہید ہو گئے۔ فرار کامیاب نہ ہو سکا۔ عورتیں اور بچے اللہ کے حضور سجدے کرنے لگے اور پھر سب ایک ہی آواز میں کلام پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات بھر سلطان ایوبی کے جانباز جیش دیوار تک پہنچنے اور شگاف ڈالنے یا سرنگ کھودنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گیا۔ یہ تو انسانی لاشیں تھیں۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان ایوبی نے بھری ہوئی آواز میں کہا، جاؤ رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا۔ کئی جگہوں سے رسوں کا جال کاٹ کر جاڑیاں ہٹا دیں۔ قیدیوں کا ہجوم بگدڑ کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دیکھو، قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔
سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی۔ اپنے دین کے دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان ہزاروں بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف 2 مذہب باقی رہیں گے، اسلام اور عیسائیت۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی جھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گیا جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر الگ کھڑے تھے اور کہنے لگا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ان میں سے جو شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ 8 جولائی سن 1187 اقرا پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان ایوبی کھانے سے فارغ ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ سلطان کو بتایا گیا، ہرمن، صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں ہرمن کا نام کئی بار سنا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر۔ جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھیں، انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروب میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کماندار کو بتایا۔ کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دیں اور سونا ان کے آگے رکھ کر بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ کماندار نے کہا، مجھے تمام لڑکیاں پسند ہیں اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانشمندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ سلطان ایوبی نے کہا، تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کرتا۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جان بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ ہرمن نے کہا،
آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی کتنی فوج ہے، اور آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کی لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے رہے ہیں، اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حتین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی، اب اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ارض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھیں، انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور قلعہ داروں کو موم کیا اور صلیب کے سانچے میں ڈالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں، عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں، تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں، ان میں پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی تھیں۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، میری فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی۔ اگر آپ بدکردار حکمرانوں، امیروں، وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے، تو وہ آپ کو کبھی کہ ہماری قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش کبھی نہیں رکھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہرمن، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے۔ ہرمن نے کہا، محترم سلطان، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں، اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں، ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے اور میں بھی نہیں دیکھوں گا، پر ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا،
ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی مندیر پر صلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہرمن، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی۔ میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ ہرمن نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں۔ میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں۔ وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا اور یہ لڑکیاں جو میرے ساتھ ہیں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہرمن نے کہا، محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں جناب، انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسی لیے میں ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا، میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں۔ ان میں کوئی بھی یہاں کہیں یا جہاں کہیں بھی نظر آ گئیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اقرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر اس کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ اس کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی اور اس کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ اسے ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپہ مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی، ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی،
سلطان عالی مقام، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، حسن جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے۔ کیا زخمی تھا؟ نہیں سلطان، وہ صحیح سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا، وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے، اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشن سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف تریپولی موجودہ لبنان کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشن نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا، مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ اہل تشیع حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشن سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔